دوستوں میں آج جس بیماری کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ ہے ایلوپیشیا اریٹا۔ یہ ایک قسم کی سکن کی ڈیزیز ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو سر کے بال ہیں یا جو ہماری داڑھی کے بال ہیں وہ جھڑنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پر ایک پیچز نما بن جاتے ہیں۔ شروعات میں تو خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یہ پیچز بڑھتے جائیں اور اگریسو ہوتا جائے تو جس کی وجہ سے وہ مریض ٹینشن میں آ سکتا ہے۔ دوستو اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ اگر کسی کو یہ پیچز ہو گئے ہیں کیا ٹریٹمنٹ کے بعد دوبارہ بال وہاں پر گرو کر سکتے ہیں، تو بالکل وہاں پر بال دوبارہ گرو کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ کئی ہفتوں تک جا سکتی ہے، کئی ہفتے سے کئی مہینے تک بھی جا سکتی ہے۔ دوستو تقریباً 6 ہفتے سے لے کے کئی مہینے تک فل گروتھ ہو سکتا ہے بالوں کا دوبارہ اس جگہ سے جہاں پر بال جھڑ گئے تھے پہلے۔ دوستو اگر ہم اس کی وجہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے بال کس وجہ سے جھڑ رہے ہیں، تو اس کی وجوہات میں 2 سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ اس میں جو ہماری امیونٹی کا نارمل کام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کسی بھی قسم کے فورن جو پارٹیکل ہوتے ہیں تو ان کو کل کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری امیونٹی سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا کہ کون سے نارمل سیل ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ نارمل سیلز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر ان کو ٹائم پہ ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے، پراپر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو اگر ہم دوسری وجہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو فنگس کے انفیکشن ہیں، خاص طور پر رنگ وارم وغیرہ ہو گیا، اگر یہ اپیئر ہو جائے ہمارے سر کے اوپر یا ہمارے فیسز کے اوپر، تو وہاں سے جہاں یہ رنگ وارم بنتا ہے تو وہاں سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں سے وہ ایریا صاف ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں، بہتر یہی ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے تو وہ وزٹ کرے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس، یا کوئی بھی سکن کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ وہاں وزٹ کرے، کیونکہ سب سے پہلے ٹریٹمنٹ سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں وہ جو بیماری ہے وہ ہے کس وجہ سے، کہ وہ فنگس انفیکشن ہے یا کوئی آٹو امیون ڈیزیز ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے۔ دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں ایلوپیشیا اریٹا کی، تو اس کے لیے مختلف اسٹیرائڈ استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ اسٹیرائڈ انجیکشن فارم میں بھی ہو سکتی ہیں، کریم فارم میں بھی ہو سکتی ہیں، آئنٹمنٹ فارم میں بھی ہو سکتی ہیں۔ دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں فنگس کی، تو فنگس میں مختلف ٹیبلٹ فارم میں بھی ہو سکتی ہیں، لوشن بھی ہو سکتی ہیں، وہ شیمپو فارم بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ استعمال کر کے اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ دوستو کچھ باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی قسم کی ٹریٹمنٹ شروع کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ مکمل کریں، ٹریٹمنٹ کو درمیان میں نہ چھوڑ دیں، اور کوئی بھی میڈیسن آپ استعمال کریں آپ کا جو ڈاکٹر آپ ان کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کریں، اور ڈوز کو کم یا زیادہ بالکل نہ کریں، کیونکہ ڈوز کو کم یا زیادہ کرنے سے شاید آپ کو بہتر رزلٹ نہ مل سکے۔ دوستو کچھ باتوں کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، ان میں یہ ہے کہ کیسے ہم بالوں کو جھڑنے سے کم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انوائرمنٹل جو چینجز ہیں ان سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور جو سن ریز ہیں یا جو بھی ریڈیشن وغیرہ ہے ان سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور خوراک اگر استعمال کریں تو بہتر یہی ہے کہ جو ویل بیلنس ڈائٹ ہے وہ استعمال کریں جس میں نیوٹرینٹس وغیرہ زیادہ ہوں، اور وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لینے چاہیے۔ اور اس بات کا بھی آپ لوگوں کو خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی تھراپی آپ نے استعمال کر رہے ہیں یا ٹریٹمنٹ شروع کر رہے ہیں، بہتر یہی ہے آپ کا جو اسپیشلسٹ ہے آپ ان کی نگرانی کے ساتھ ہی استعمال کریں، ان کے مشورے سے ہی استعمال کریں، اور کوئی بھی ڈوز آپ انکریز کرنی ہو یا ڈیکریز کرنی ہو بہتر یہی ہے آپ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی اس کو استعمال کریں۔ دوستو آپ کا ایلوپیشیا اریٹا یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔